بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت فاقے کی نوبت آ گئی، جس کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہو گئی۔ وہ کسی کام کی تلاش میں نکلے تاکہ کھانے کی کسی چیز کا انتظام ہو جائے اور وہ اسے حضور کی خدمت میں پیش کر دیں۔ چنانچہ وہ ایک یہودی کے باغ میں گئے اور پانی کے 17 ڈول نکالے اور ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور طے ہوئی۔ یہودی نے اپنی تمام قسم کی کھجوریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دی اور بولا کہ اس میں سے جو چاہے لے لیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 کھجوریں لے لیں اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو الحسن، تمہیں یہ کھجوریں کہاں سے مل گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کے سخت فاقے کی خبر ملی تو میں کسی کام کی تلاش میں نکلا تاکہ آپ کے لیے کھانے کی کوئی چیز کا انتظام کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ایسا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، فکر و فاقہ اس کی طرف سے اس سے بھی تیزی سے آتا ہے، جتنی تیزی سے پانی کا سیلاب ڈھلان کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ بلا اور آزمائشوں کے لیے ڈھال اختیار کر لیں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ جب یہ بھوک کی شدت سے بیتاب ہو گئے تو کام کی تلاش میں نکلے۔ یہ ایک باغ کی بیوہ مالکن کے پاس پہنچے اور فرمایا، میں غریب مزدور ہوں، کیا تم اپنا باغ سیراب یعنی سینچائی کروانا چاہتی ہو؟ جو معاوضہ تم مجھے دو گی وہ قبول ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہاں، مجھے باغ میں ایک پانی دینے والی کی ضرورت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام رات اس باغ کو پانی دیتے رہے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے کام بند کر دیا۔ اس عورت نے آپ کو کچھ کھجوریں رات بھر کی اجرت یعنی مزدوری کے سلسلے میں پیش کی۔ آپ نے انہیں قبول کر لیا۔ بھوک کی شدت سے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ دل چاہا کہ تھوڑی کھجوریں کھا کر پانی پی لوں، لیکن فوراً خیال آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر بھوکے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فاقے سے ہوں اور میں اپنی بھوک مٹا لوں۔ انہوں نے فوراً کھجوریں کھانے سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھجوروں کی پوٹلی بغل میں دبائے اس غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھجوریں کھائیں گے اور اپنی بھوک بھی مٹائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے تھے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے گوشے میں فرش دراز ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ اللہ کا وہ شیر ننگے بدن زمین پر پڑا سو رہا ہے، خاک جسم پر لپٹی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مٹی کے مالک، اٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر کھجوروں کا نذرانہ خدمت اقدس میں پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل دیتے وقت جو تاریخی الفاظ کہے وہ پوری امت کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے وہ چیز جاتی رہی جو کسی دوسرے کی منہ سے نہ گئی تھی، یعنی وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی ایک عظیم صدمہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنسو بہاتے، دل کے زخموں کا علاج پھر بھی نہ ہوتا۔ چشم اقوام سے ہے مخفی حقیقت تیری، چشم اقوام سے ہے مخفی حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار کی امانتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے پر آمادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانگی کا ارادہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ چادر اوڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو جاؤ، صبح ہونے پر تمام لوگوں کی امانتیں تقسیم کریں، جب تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچ جائیں تو مدینہ کا سفر اختیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح کو اٹھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ نکل جانے پر کفار کے غصے کو دیکھا۔ کفار نے اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد کو زندہ یا نعوذ باللہ مردہ پیش کرے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ کئی لوگ آپ کی کھوج میں نکل کھڑے ہو گئے۔ قریش کا بڑا لشکر غار ثور تک پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کلیجے پر پتھر رکھے اپنے حبیب کے متعلق ان سازشوں کو دیکھ اور سن رہے تھے۔ ان سے ان کی بے چینی لمحہ با لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچائی اور مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا ارادہ کیا۔ سواری کا کوئی انتظام نہ تھا، نہ تو وہ مدینہ روانگی کا ارادہ ظاہر کر سکتے تھے اور نہ مکہ میں ان کا کوئی ساتھی اور مددگار بچا تھا۔ ایک طرف مدینے کا 500 کلومیٹر کا دشوار گزار راستہ تھا جن میں دشوار گزار پہاڑ، ریت کے چلتے پھرتے ٹیلے تھے جن کو اڑا کر ہوا جگہ جگہ منتقل کرتی تھی، زہر آلود گرم ہوائیں، جنگلی جانور، گرمی، پیاس، نہ جانے کتنے ایسے خدشات جو زندگی کو ایک لمحے میں ختم کر دے۔ دوسری طرف اپنے محبوب کی پیاری زندگی ان کے پاس خیریت سے پہنچ جانے کی فکر تھی، ان سے جدا ہونے کی تڑپ تھی جس نے بچپن سے ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ نہیں گزارا تھا۔ اب کئی دن سے اس پرنور چہرے کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی تھی۔ اب وہ خوف و شک کے دو راہیں پر کھڑے تھے۔ خوف کہتا کہ یثرب کی طرف اکیلا نہ چل، شوق کہتا تو مسلم ہے بے باک نہ چل۔ غرض ان کا شوق خوف پر غالب آ گیا اور وہ تنے تنہا مدینے کی طرف چل پڑے۔ بس ایک برہنہ تلوار ان کی ساتھی اور مددگار تھی۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مدینہ پہنچا ہی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جا پہنچے۔ یہ دیکھ کر ان کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مکہ سے بے یار و مددگار اپنے عزیز وطن کو خیرآباد کہنے والے نبی جب مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو ان کا شاندار استقبال ہو رہا تھا۔ اسلام کے متوالے خوشی سے جھوم رہے تھے، نوجوان لڑکیاں دف بجا بجا کر نعت پڑھ رہی تھی۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ان کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی طرف بڑھنا چاہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر آپ سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھ کر فرمایا، علی یہ تمہارا حال کیا ہو گیا ہے؟ پیر سوجے ہیں، رنگ جھلس کر سیاہ ہو گیا ہے، کمزوری سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، ہونٹوں پر خشکی کی پرتیں جمی ہوئی ہے، تم تو بات بھی نہیں کر سکتے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 دن سے لگاتار سفر کر رہا ہوں، رات کو سفر کرتا تھا اور دوپہر کو ریت کے ٹیلوں کی آڑ میں چھپا رہتا تھا۔ چلتے چلتے جب آپ کا خیال آتا تو بھاگنا شروع کر دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کاش تم چند دن تک مکے میں اور ٹھہرتے اور اطمینان سے سواری کا انتظام کر کے آتے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سوچا تھا مگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا، ایک لمحہ بھی آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ میں قربان جاؤں تمام صحابہ اکرام پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عشق نصیب فرمائے، آمین۔